بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان حضرت خضر علیہ السلام کا اللہ کے نام پر غلامی برداشت کرنے کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام، حضرت ابو امامہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ کیا میں تم کو حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں رسول اللہ؟ تو آپ گویا ہوئے کہ خضر علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل کے بازار میں چلے جا رہے تھے کہ ایک مکاتب شخص نے آپ کو دیکھا۔ اس نے صدائے بھیک لگائی، مجھ پر کچھ صدقہ کرو، اللہ آپ کو برکت دے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، جو اللہ چاہے گا وہ ہو کر رہے گا، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جو تجھے دے سکوں۔ تو فقیر نے پھر صدا لگائی کہ میں تجھ سے اللہ کی ذات کے طفیل سوال کرتا ہوں، کیونکہ جب آپ نے مجھ پر صدقہ نہیں کیا تو میں نے آسمان کی طرف نظر کی تو میں نے آپ کے پاس برکت پہچان لی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو تجھ کو دے سکوں، مگر تو مجھے لے لے اور فروخت کر دے۔ مسکین نے کہا کہ کیا یہ بات درست ہے؟ فرمایا، بالکل، میں تجھ کو حق ہی کہتا ہوں، کیونکہ تو نے عظیم ذات کے طفیل مجھ سے سوال کیا ہے۔ میں ہرگز اپنے رب کی ذات کے نام کی لاج کو نہیں چھوڑوں گا، اور مجھے فروخت کر ڈال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین نے ان کو بازار لے جا کر 400 درہم میں فروخت کر دیا، اور آپ خریدار کے پاس ایک زمانے تک بغیر کسی کام کاج کے فارغ رہے۔ پھر آپ اپنے مالک سے کہا کہ آپ نے مجھے کسی بھلائی کے کام کے لیے ہی خریدا ہوگا، تو مجھے کسی کام کا حکم کیجیے۔ مالک نے کہا کہ مجھے ناگوار لگتا ہے کہ میں آپ پر بوجھ ڈالوں، کیونکہ آپ سنے رسیدہ شیخ اور بزرگ ہیں۔ فرمایا کہ مجھ پر بار نہ ہوگا۔ تو مالک نے کہا کہ پھر یہ پتھر منتقل کرو، حالانکہ وہ پتھر ایک دن میں 6 آدمیوں کے بغیر منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پتھر کیا تھا؟ وہ پوری چٹان تھی۔ مالک نے اپنی کسی ضرورت کے لیے باہر نکلا اور واپس آیا تو دیکھا کہ پتھر اپنے ہی وقت میں منتقل ہو چکا تھا۔ مالک نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، خوب کیا، اور ایسی طاقت دکھائی جس کی مجھے امید نہیں تھی۔ پھر مالک کو سفر درپیش ہوا، اور خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کوئی اور کام سونپتے جائیے۔ مالک نے کہا کہ مجھے ناگوار لگتا ہے کہ میں آپ کو مشقت ڈالوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے مشقت نہیں ہوگی۔ مالک نے کہا کہ میرے گھر کی تعمیر کے لیے اینٹیں بنا دو۔ وہ سفر پہ چلا گیا، آ کر دیکھا تو عمارت تعمیر شدہ پائی تو مالک مارے تعجب کے گویا ہوا کہ میں اللہ کے نام کے واسطے سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ مجھ سے اللہ کے نام سے سوال کیا ہے، اور اللہ کے نام پر سوال ہی نے مجھے غلامی میں ڈالا ہے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں وہی خضر ہوں جس کے متعلق تو نے سنا ہوگا۔ مجھ سے ایک مسکین نے سوال کیا تھا، لیکن میرے پاس کچھ نہ تھا اس کو دینے کے لیے۔ میں نے اسے جو دینا تھا، پھر اس نے اللہ کے نام سے سوال کیا تو میں نے اسے اپنی جان پر اس کو قدرت دی کہ مجھے فروخت کر دے، تو اس نے مجھے فروخت کر ڈالا۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ جس شخص سے اللہ کے نام سے سوال کیا گیا، پھر وہی سائل کو مسترد کر دیا گیا جبکہ وہ کچھ دینے پر قادر تھا، تو قیامت کے روز وہ ایسے کھڑا ہوگا کہ اس کے جسم پر کوئی گوشت نہیں ہوگا اور نہ کوئی اس کی ہڈی حرکت کر سکے گی۔ مالک نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اے اللہ کے پیغمبر، میں نے آپ کو مشقت میں ڈال دیا، مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، آپ نے اچھا کیا اور ثواب کمایا۔ تو مالک نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے اللہ کے پیغمبر، میرے گھر اور مال کے متعلق آپ جو اللہ کی مرضی سے حکم فرمائیں آپ کے اختیار ہے، یا میں آپ کو اختیار دیتا ہوں اور آپ کا راستہ چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ آپ میرا راستہ چھوڑ دیں تاکہ میں نے اپنے رب کی عبادت کروں۔ اس نے آپ کا راستہ صاف کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے غلامی میں ڈالا، اور پھر اسی نے ہی مجھے اس سے نجات دی۔ اور اس حدیث کے مرفوع بیان کرنے میں خطا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ یہ موقوف ہے اور اس کے راوی ایسے اشخاص ہیں جن کو پہچانا نہیں جاتا۔ واللہ عالم۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جان کر آپ کی علمی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔
آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بھی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز فراہم کی جائیں گی۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔